بھائی جو لوگ کسی کا برا نہیں کرتے ان کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے ہر دفعہ؟ ایک انسان کے ساتھ لوگ برا کیوں کرتے ہیں حالانکہ وہ اچھا ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ برا نہیں کرتے. دیکھو میری بہن، تم دنیا میں رہتی ہو. دنیا میں تو لوگ اللہ کے ساتھ بھی برا کرتے ہیں. اس دنیا کے لوگوں کا جو مقصد ہے ان کو کلیئر ہی نہیں ہے. اس دنیا میں سارے اچھے لوگ نہیں ہیں. اس دنیا میں بہت سارے برے لوگ موجود ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جس دنیا میں بہت بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز ہیں تو وہاں اسی دنیا میں اسی علاقے میں چور چکے بھی موجود ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جہاں لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو اسی دنیا میں لوگ معاذ اللہ کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں، کفر بھی کر رہے ہیں. وہ تمام کام جن سے اللہ رب العزت نے انسان کو منع کیا ہے انسان اوپنلی کر رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا اور اس میں بسنے والے لوگ تو اللہ کے ساتھ فیئر نہیں ہے، تو تمہارے ساتھ کیا فیئر ہوں گے؟ ٹھیک ہے، جو لوگ اللہ کو نہیں راضی کر سکتے وہ لوگ انسان کو کیا راضی کریں گے؟ جن لوگوں کو اللہ کی قدر نہیں ہوتی وہ انسانوں کی قدر کیا کریں گے؟ جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو بھلا دیتے ہیں، ان کے لیے انسانوں کو بھلا دینا منٹوں اور سیکنڈوں کی بات ہے. ہاں البتہ جو لوگ اچھے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ جو برے لوگ آتے ہیں تو ان میں دونوں کی آزمائش ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں بہت کچھ سکھایا جاتا ہے. اگر یہ زندگی میں برے لوگ آنا بند ہو جائے نا تو ہم بہت بڑے علم سے محروم رہ جائیں. آپ کو پتہ ہے، میں کمنٹ دوبارہ آن کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب سننا صرف. لیٹ سپوز ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کر لیتے ہیں کہ اس دنیا میں بسنے والے 8 ارب لوگ سارے اچھے ہو گئے، سارے اچھے اخلاق والے ہو گئے، سب ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں، سب ایک دوسرے کے لیے قربانیاں کر رہے ہیں، سب ایک دوسرے کی امیدوں پر پورا اتر رہے ہیں. کوئی طلاق نہیں ہو رہی، کوئی لڑائی نہیں ہو رہی، کوئی کسی کو گھر سے نکالا نہیں جا رہا، کوئی گالیاں نہیں دی جا رہی، کوئی بھی نیگیٹیوٹی لوگوں کی وجہ سے لوگوں کے اوپر نہیں آ رہی، کوئی دھوکہ نہیں دے رہا ایک دوسرے کو. سب سیٹ ہے، سب کچھ فیئر چل رہا ہے. ہر انسان اپنے آپ میں بہت اچھا ہے. آپ بھی، برے لوگ بھی اچھے ہو گئے، اچھے لوگ اور اچھے ہو گئے. ٹھیک ہے، مجھے بتائیں جب اتنے اچھے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ برائی کہتے کیسے ہیں؟ آپ تو اس دنیا میں برائی سے بچنے کے لیے آئے ہیں. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ برائی کہتے کیسے ہیں تو پھر برائی سے کیا خاک بچیں گے آپ؟ اس کے علاوہ اگر برے لوگ آپ کی زندگی میں نہ آتے تو یہ برے لوگوں کے آنے کی وجہ سے اور ان کے ایکشنز کی وجہ سے جو آپ کو زندگی میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، یہ کہاں سے سیکھتے آپ؟ اس کے علاوہ یہ جو برے لوگ ہوتے ہیں اگر یہ اپنی برائیاں ہم پر یوز نہ کرتے تو ہمارے اندر اتنا صبر کہاں سے آتا؟ ہمیں تو دنیا سے محبت ہو جاتی، ہمیں تو لوگوں سے محبت ہو جاتی. ظاہر ہے جب ایک سے بڑھ کر ایک اچھا انسان میری زندگی میں آئے گا تو میں تو اللہ کو بھول جاؤں گا نا، میں تو لوگوں کی محبت میں گرفتار ہو جاؤں گا. مجھے تو لوگوں سے عشق، محبت، اٹریکشن بڑھتی چلی جائے گی. اور ظاہری سی بات ہے جب کوئی انسان کسی سے متاثر ہوتا ہے، جب انسان کسی کی اچھائی سے متاثر ہوتا ہے تو اس کا غلام بن جاتا ہے. جب انسان کسی اچھے انسان سے ملتا ہے نا اور وہ اچھا انسان جب اس اچھے انسان سے ملتا ہے تو دونوں جب آپس میں اچھے بن کر ملتے ہیں نا تو یہ ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں، بات ماننے لگ جاتے ہیں. یعنی کہ اگر وہ اس کو کوئی آرڈر کرتا ہے تو یہ کہتا ہے اوکے،
اور اگر یہ اس کو کوئی کہتا ہے تو وہ کہتا ہے اوکے. یعنی انسانوں کی غلامی زیادہ ہو جاتی اور انسان رب کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتا. لوگ انسانوں سے متاثر ہوتے اور انسانوں پہ بھروسے کرتے. اور دوسری بات جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر سارے لوگ اچھے ہو جائیں نا، سارے لوگوں سے ہمیں محبت ہو جائے، سارے لوگ فیئر ہو جائیں، پھر اگر کوئی مرتا نا تو ہم اسے دفناتے نا. ہمارا دل ہی نہ کرتا کسی کو دفنانے کا، کیونکہ ہم ان کی اچھائیوں سے، ان کے اچھے پن سے، ان کی پرسنالٹی سے اس قدر اٹریکٹ ہو چکے ہوں گے کہ ہمارا دل نہیں کرے گا کہ ہم اپنے مردوں کو دفنا دیں. اور کسی اچھے انسان کے چلے جانے پہ آپ دیکھتے ہیں کہ غم کا عالم جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا. تو جب دنیا میں سارے ہی اچھے لوگ ہوں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ جو بھی مطلب کہ مرتا تو اسے دفنایا نہ جاتا. جو بھی مرتا تو واویلے زیادہ ہوتے، لوگوں کو غم زیادہ ملتا، لوگ پریشانیوں میں زیادہ مبتلا ہو جاتے اور لوگ رونا بھول جاتے. یہ دنیا امتحان ہے. یہاں پر اچھے لوگوں کی زندگی میں برے لوگ آئیں گے، چاہے ان کا دل چاہے یا چاہے ان کو دل نہ چاہے. یہاں پر اچھے لوگوں کو پسا جائے گا، یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ وہ واقعی میں اچھے ہیں یا انہوں نے صرف ڈرامہ کیا ہوا ہے اچھا بننے کا. اور دوسری بات، ایک انسان اچھا کب ہوتا ہے؟ کیا ایک انسان اچھا تب ہوتا ہے جب وہ کسی سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے؟ ایک انسان کو اچھا کب سمجھا جائے گا؟ کہ وہ باتوں سے دنیا کو متاثر کر لیتا ہے اور لوگوں کے دکھ درد میں اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. اور اس کے علاوہ جتنی بھی اچھی کوالٹیز ہیں، اگر ایک انسان میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں تو یہ ایک فیئر اور ایک اچھا انسان کہلاتا ہے. نو، اچھا انسان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ سے جڑ جاتا ہے. دیکھو، جو اللہ سے کٹ کر اچھا بن رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنے لیے اچھا بن رہا ہوتا ہے. اور جو اللہ کے ساتھ جڑ کر اچھا بن رہا ہوتا ہے نا، تو وہ بہت ساری قربانیوں کو، بہت ساری نیگیٹیوٹی کو، بہت سارے لوگوں کے دیے ہوئے دردوں کو، دکھوں کو اس لیے برداشت کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے متاثر ہو جائے. اس کا نفس نہیں چاہ رہا ہوتا کہ برے لوگ میری زندگی میں آئیں. وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چاہ رہا ہوتا کہ لوگ مجھے گالیاں دیں، لوگ مجھے ہرٹ کریں، لوگ مجھے دھکے دیں، لوگ میری بے عزتی کریں. لیکن لوگ اس کے نہ چاہنے کے باوجود اسے ہرٹ کرتے ہیں. لوگ اس کے نہ چاہنے کے باوجود اسے گالیاں بھی دیتے ہیں، اس کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، اس کی نیکیوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے، اس کی برائیوں کو اچھالتے ہیں، اس کے گناہوں کا مذاق بناتے ہیں. لوگوں نے تو یہ کرنا ہے، لیکن یہ چپ چاپ یہ ساری سچویشن کیا کرے گا؟ فیس کرے گا. اور اس سے یہ اللہ کو یہ شو کرے گا کہ اللہ میں آپ کے ساتھ لائل ہوں. میرے پاس موقع ہے، میں جواب دے سکتا ہوں، میرے پاس موقع ہے، میں ہاتھ کے بدلے ہاتھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک توڑ سکتا ہوں. لیکن اللہ، میں یہ جو چپ ہوں نا، یہ آپ کے لیے چپ ہوں. میں یہ جو اچھا بن رہا ہوں نا، یہ آپ کے لیے اچھا بن رہا ہوں. تو ظاہری سی بات ہے، پھر ایسا انسان اپنی اس صبر پر، اس چپ رہنے پر اللہ کو راضی کر لیتا ہے. اور اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو آئے ہیں. اور ایک مزے کی بات بتاؤں، اللہ تو نہ ہماری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ ہمارے شعور کو دیکھتا ہے، نہ ہماری علمی حیثیتوں کو دیکھتا ہے، اور نہ ہی ہماری شان و شوکت اور دنیاوی عہدوں کو دیکھتا ہے. اللہ کی نظر ہمارے دلوں پر ہے، ہماری نیتوں پر ہے، ہماری طلب پر ہے. لہٰذا ہمیشہ اپنے اللہ کی کمی کو محسوس کرتے رہا کرو، اسے پکارنے کے بہانے تلاش کیا کرو. اپنے آپ کو برا بھلا کہنا ہے کہہ لو، اللہ کو نہ کہنا. تو جہاں تم کمزور فیل کرو وہاں اپنے رب کو پکارو، وہ آئے گا، ڈیفینیٹلی آئے گا. رب ہے وہ، بے نیاز ہے وہ. تمہارے گناہوں نے اس کی رحمت کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچایا. تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی ذات ڈسٹرب نہیں ہوئی. ڈونٹ وری، اللہ تم سے بدلہ نہیں لے گا. تمہارے گناہوں نے تو تمہیں ہی بدنام کیا، تمہیں ہی ذلیل کیا، تمہیں ہی ہرٹ کیا، تمہیں ہی نقصان پہنچایا. اللہ کا کچھ نہیں بگڑا.
لہٰذا اسی سوچ کے ساتھ اس بے نیاز ذات کو پکارتے رہا کرو، اپنے دل کے حالات اللہ کو کھول کھول کر بیان کیا کرو۔ جب بھی پریشان ہو جاؤ نا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرو کہ اللہ دیکھ، پریشان ہو چکا ہے تیرا بندہ، اللہ دیکھ، تنہائیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے تیرے بندے کو۔ ہاں ٹھیک ہے برا ہوں، ہاں ٹھیک ہے بھٹک جاتا ہوں، ہاں ٹھیک ہے تیری کوئی بات نہیں مانی، لیکن رب ہوں تو تیرا ہی بندہ نا، نام تو تیرا ہی لیتا ہوں نا۔ میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں لیکن تو مجھے کیسے چھوڑے گا؟ میں تجھے بھول سکتا ہوں لیکن تو بھول سے پاک ہے نا یار۔ اوکے فائن، میری بندگی میں فالٹ ہے لیکن تیری خدائی میں تو کوئی فالٹ نہیں ہے۔ لہٰذا اے رب، تجھے رب ہونے کا واسطہ میری یہ بگڑی ہوئی زندگی سنوار دے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، بگڑی اتنی چکی ہے، ٹرائی تو کرو ایک دفعہ۔ اللہ کے لیے تو امپاسبل بھی پاسبل ہے نا۔ بھائی یاد رکھو کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ بہت ذلیل کرتی ہے۔ یہاں نا ہر دوسرے تیسرے بندے کے کوئی نہ کوئی کام پھنسے ہوا ہو نہیں رہے، حالانکہ اس کی چاہت یہ ہے کہ ہو جائیں جلد سے جلد، ہماری محنت رنگ لے آئے، ہماری دعاؤں کا ثمرہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ اسے کسی نہ کسی درجے کی بادشاہت مل جائے، جن چیزوں کو وہ پسند کرے وہ چیزیں مکمل طور پر ان کے ہاتھ آ جائے، جن لوگوں پر ان کا دل آ جائے وہ لوگ بھی ان کے مرید بن جائیں۔ اور بھی نہ جانے کتنی خواہشیں ہیں جو انسانوں نے پال رکھی ہے اپنے دل کے اندر۔ ان خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی من چاہی زندگی کے لیے ہزار در کھٹکھٹائے جا رہے، ہزار لوگوں سے امیدیں لگائی جا رہی ہیں، ہر دوسرے تیسرے بندے پر بھروسے کیے جا رہے ہیں۔ پھر جس کی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں اسے ایک نئی خواہش لگ جاتی ہے، اور جس کی خواہش پوری نہیں ہوتی اس کے چہرے لٹک جاتے ہیں، بدگمانیاں، مایوسیاں، عجیب سوچیں اس کے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ یہ ویسے آپس کی بات ہے۔ یہاں اگر ہم ساری چیزوں کو پالیں، ساری خواہشوں کو پوری کر لیں، اور اگر اللہ رب العزت سے مانگی گئی تمام دعائیں کمپلیٹ ہو جائیں، قبول ہو جائیں، کتنا رہیں گے یار؟ چیزوں کو کتنا استعمال کر لیں گے، کتنا کھا لیں گے، کتنا پی لیں گے، کتنا جمع کر لیں گے۔ ہر بندے کو یہ دنیا ہی کیوں چاہیے یار؟ ہر بندہ دنیا ہی کے در کیوں کھٹکھٹاتا چلا جا رہا ہے؟ میری جان پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں، بڑے در کھٹکھٹائے ہیں ہم نے، بڑی امیدیں لگائی ہیں لوگوں سے، کوئی در نہ کھلا، کوئی کام نہ آیا، اور پتہ جب تھک گئے، ہار مان لی، تو سہارا کون بنا؟ اللہ کی کتاب۔ سمجھا کون، سمجھایا کس نے؟ جب امید ٹوٹنے لگی، جب زندگی بے مقصد سا لگنا شروع ہوئی، ایک نیا مقصد کس نے دیا؟ تمہارے رب نے، میرے رب نے، ہم سب کے رب نے۔ ہی سو مرسیفل، واللہ وہ ایسا ہے کہ دل کرتا ہے نا بس اس پہ جان قربان کر دی جائے۔ دنیا کی محبتیں ذلیل کر دیں گی تمہیں، اور رب کی محبت سمیٹ لے گی تمہیں۔ ہو سکتا ہے تجھے یوں لگ رہا ہو کہ دنیا کا کوئی بندہ آئے گا، تجھے سمجھائے گا، تجھے اپنائیت دے گا، تجھے محبت دے گا، اور تو ریکور ہو جائے گا، لیکن ایکچول میں جو تیرا ضمیر آواز دے رہا ہے نا، وہ اپنے رب کو دے رہا کہ اللہ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ بس ضمیر کے اس آواز کو، اپنے اندر کی اس ہلچل کو ایک آواز ہی تو بنانی ہے تم نے۔ جو درد تم اپنے سینے کے اندر محسوس کرتے ہو نا، اسی درد سے ہائے ہائے کرنے کے بجائے لفظ اللہ ہی تو کہنا ہے تمہیں۔ یعنی لانگ سٹوری شارٹ یہ کہ تجھے دنیا کی نہیں، اس دنیا کے بنانے والے کی ضرورت ہے۔ مان لے، دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے، اے اس رات کو ہمارے اوپر لانے والے اور اس رات کے نقشے کو ختم کرنے والے، اے اس سورج کو چمکانے والے، آسمان کو اٹھانے والے، زمین کو بچھانے والے رب، اے تنہا رب، اے وہ رب جو پوری دنیا کو سنبھال رہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم سب تیرے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم تیرے بغیر کچھ نہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو
کہ جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یا رب ہم تجھ سے ہدایت کی طلب کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں یا رب، ہم جانتے ہیں تیرے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، اور اسی کو ہم تجھ سے مانگ رہے، کیونکہ اے اللہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہی وہ چیز ہے کہ جب تجھ سے کوئی انسان بیٹھ کے دل سے مانگتا ہے تو تو فوراً اسے دے دیتا ہے، اس میں انکار نہیں کرتا، اس میں دیر سویر نہیں کرتا۔ یا رب اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہم دل سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ اگر دل سے نہیں مانگ رہے تو پہلے توفیق دے کہ دل سے مانگ سکے تجھ سے تیری ہدایت کو۔ اے اللہ ہم بے بس ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، بے سہارا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے، شیطان پٹک پٹک کے مار رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ اے اللہ تو سمجھا دے، آپ سمجھدار ہیں اللہ، ہم تو لا علم ہے، آپ علیم ہے۔ اے اللہ ہم محتاج ہیں، اے اللہ تو عطا کرنے والا ہے، ہم لینے والے، تو معاف کرنے والا ہے، ہم معافی مانگنے والے، تیرے بغیر کدھر جائے؟ کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اے اللہ ہماری جھوٹی زبانیں، جھوٹے دل، دنیا سے متاثر زندگیاں، ان کو تو ہی بدل سکتا ہے یا رب، اور کوئی نہیں ہے ہمارا۔ یا رب ہمیں اپنے قریب کر لی، ہمیں اپنی ذات کی پہچان کروا دے یا رب، ہمیں اپنی عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری زندگیوں میں گناہوں کو دور کر دے، ہم سے غفلتوں کو دور کر دے یا رب۔ اے اللہ ہم غفلتوں میں نہیں مرنا چاہتے، گناہوں میں نہیں مرنا چاہتے۔ اے اللہ جتنے بھی گناہگار گناہوں میں مر گئے ان کی مغفرت فرما، اگر ان کی تجھے مغفرت فرما دی ہے تو ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ ہم سب کی زندگیوں میں موجود جتنے گناہ ہیں اس کو دور کر دے، جتنی نیکیاں ہمارے لیے مشکل ہے اللہ ان کو آسان کر دے، ہمارے گھروں میں ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے ہمسائے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، ہمارے ملک و قوم کی بچے اور بچیوں نوجوانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی اپنی توبہ اپنے اپنے منہ سے، اپنے اپنے دل سے تو تیرے سامنے کر سکے یا رب۔ اے اللہ ہمیں کسی قابل بنا دے، اے اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا، آخرت کی ذلتوں سے بچا، آخرت کی رسوائی سے بچا یا رب۔ دل ویران ہے، گندگی کا ڈھیر ہے، اسے صاف کر کے ہدایت کا نور اس میں بھر دے۔ اے اللہ جو لوگ تجھ سے دور ہیں، تیری طرف آنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، ان کو اپنی طرف سے ہدایت عطا فرما، ان کے لیے ہدایت کے رستوں کو آسان کر دے یا رب۔ جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا، جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا۔ دنیا کی سب سے بڑی ہار انسان کی یہ ہار ہے کہ وہ تجھے ناراض کر دے، اپنے اعمال کی وجہ سے، غفلتوں کی وجہ سے، دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تجھے بلا دے۔ انسان کی سب سے بڑی ہار، ہم ہارنا نہیں چاہتے، ہم تجھے کھونا نہیں چاہتے۔ تیری ذات بہت لطیف ہے، تیری ذات بہت 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 زیادہ سکون دینے والی ہے یا رب۔ اگر تو ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو ہماری زندگیوں میں ہمیں کوئی بھی چیز انسپائر نہیں کر سکے گی، مطمئن نہیں کر سکے گی، ہمیں تو چاہیے بس۔ اور اب تو ملنے میں بہت آسان ہے، صرف مانگنے کی دیر ہوتی ہے۔ ہاں جانتا ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت دے۔ اسلامک باتیں آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔